بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج اللہ کے فضل اور کرم سے ہم نے 24ویں تراویح مکمل کی، لیکن تفسیر ہم 23ویں پارے کی سنیں گے۔ 23ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین شریف کو ختم فرمایا۔ یاسین شریف 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اس لیے ہر مسلمان نے سورہ یاسین کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سورہ یاسین یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ روزانہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ روز ایک مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے، 2-4 مہینے کے اندر وہ خود بخود آپ کو پوری یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹیکلی وہ آپ کو یاد رہے گی۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں جب ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھتے تھے، ہم کو تبھی سے سورہ یاسین پڑھانے کی عادت ڈال دیے تھے ہمارے استادوں نے، تو ہم لوگوں کا قرآن شروع ہونے کے پہلے ہم کو سورہ یاسین زبانی یاد ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے ہمارے شاگردوں کو بھی اس کی عادت ڈالے۔ اس لیے یہ جو میرا لڑکا ہے حسن، یہ روزانہ پورے پابندی سے سورہ یاسین پڑھتا صبح میں کالج کو جانے سے پہلے۔ اب اس کا یہ حال ہو چکا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پورا سورہ یاسین اس کو زبانی یاد ہو گیا۔ اور بھی ہمارے بہت سے شاگرد ایسے ہیں جنہوں نے سورہ یاسین کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا، آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پورا سورہ یاسین یاد ہے۔ اور سورہ یاسین پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جو آدمی صبح میں سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی رات تک کی تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے سورہ یاسین پڑھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد کو پورا فرمائیں گے۔ کوئی آدمی بازار میں خریداری کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس نے سورہ یاسین پڑھ لیا کہ اے اللہ مجھے بازار میں آج نفع عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالی بازار میں ہونے والے نقصان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کوئی نوجوان انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، اس نے سورہ یاسین پڑھ لیا اور یاسین شریف پڑھنے کے بعد میں وہ وہاں پر گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر آٹومیٹیکلی کانفیڈنس پیدا فرمائیں گے۔ کیا پیدا فرمائیں گے بھائی؟ ہاں، ورنہ کیا ہوتا ہے، نوجوان جب انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو انٹرویو لینے والا رہتا ہے وہ خود 50 غلطیاں کرتا ہے۔ اس کو بولنا پڑتا بابا یہ غلط بول رہا، تو پہلے اپنے مسٹیک درست کر لے۔ یہ کانفیڈنس انسان میں کب آتا ہے؟ جب وہ سورہ یاسین صبح کے اندر پڑھ کے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ کوئی کورٹ کچہری کے کام سے جا رہا ہے، وہ صبح میں سورہ یاسین پڑھ کر نکلے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ کوئی انسان کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں پہ سورہ یاسین پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ کوئی ہماری بہن بیٹی اگر وہ حاملہ ہے اور اس کو بچہ ہونے والا ہے اور اس کو تکلیف اور درد ہو رہا ہے، ایسے وقت میں آپ سورہ یاسین پڑھ کے پھونک دو، انشاءاللہ اس کو سیزر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وداؤٹ اینی سرجری اللہ تبارک و تعالی سکون اور اطمینان سے اس کو ولادت عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے دعوت دی ہے اور اپنے گھر پہ کھانا بنایا ہوا ہے، اور آپ کے مہمان جو تھے آپ کے اندازے سے زیادہ آ چکے ہیں، تو آپ کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کی جو دیگ ہے، کھانے کا جو بھگونا ہے، آپ اس کے پاس میں جائیے اور سورہ یاسین شریف پڑھ کے وہاں پہ پھونک دیجئے۔ انشاءاللہ وہ سورہ یاسین کی برکت سے انشاءاللہ کھانا آپ کو کبھی کم نہیں گرے گا۔ یہ برکت ہے سورہ یاسین کی۔
اور میرے ایک کزن برادر ہے، گاؤں میں رہتے ہیں، وہ مجھے اپنا ایک واقعہ سناتے۔ ہمارے امیر صاحب جو تھے پورے ضلع کے، وہ ہمارے وہ کزن برادر کے رشتہ دار بھی ہونا رشتے میں، ہمارے جو خلیرے بھائی ہے، حاجی سلیم صاحب نام ہے ان کا، ان کے رشتہ دار بھی تھے ہمارے ضلع کے جو امیر صاحب تھے۔ تو وہ مجھے کبھی کبھی یہ واقعہ سناتے، بولے ہمارے بچپن کے اندر جب ہم لوگ ایک دم نوجوان تھے، وہ پیریڈ میں دعوت و تبلیغ کا اتنا کام دنیا میں عام نہیں تھا۔ وہ زمانے میں بہت لمیٹڈ کام تھا، اور کام کرنے والے ساتھی بھی مشکل سے آپ انگلیوں پہ گن سکتے تھے، اتنے تھے۔ وہ زمانے میں ہمارے جو امیر صاحب تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، ہمارے جو امیر صاحب تھے جالنے کے، وہ امیر صاحب سائیکل کے اوپر اطراف کے دیہاتوں میں گشت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کھانا بناتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا، وہ زمانے میں آج کی طرح سے دعوت و تبلیغ کا کام پوری طرح سے سسٹمیٹک نہیں تھا، بلکہ وہ زمانے میں یہ جو ہمارے کام کرنے والے رہتے تھے بیچاروں نے بہت قربانیاں دی، ہم ان کی قربانیوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو وہ بتا رہے تھے ایک دن مجھے، بولے ایک مرتبہ ہم لوگ سائیکل کے اوپر، امیر صاحب نے ہم کو 4-5 نوجوانوں کو لیے اور ہمارے گاؤں سے قریب میں جو ہے ایک دیہات ہے، وہاں لے کر گئے۔ اب وہاں لے جانے کے بعد میں عصر کے بعد میں گشت وغیرہ کیے، لوگوں کو لے کر آئے اور ساتھیوں کو بولے دیکھو مسجد میں کھانا بناؤ، اور کھانا بنا کر وہ زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو بیان بھی سناتے تھے اور اس کے بعد میں کھانا کھلاتے تھے، اور وہ زمانہ غریبی کا تھا، چاول کھانا بولے تو بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اور ہمارے امیر صاحب پورا سامان مٹیریل وغیرہ شہر سے لے کر جاتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ حساب سے آ جاتے تھے کہ چلو بھائی مسجد میں کھانے کا بھی انتظام ہے، اور اسی نسبت سے لوگوں کو جمع کر کے جو ہے دین کی بات سناتے تھے اور کھانا کھلا کے ان کو روانہ کر دیتے تھے۔ تو وہ ہمارے بھائی بتانے لگے کہ ایک مرتبہ جو ہے ہم لوگ بھی امیر صاحب کے ساتھ میں وہ دیہات میں گئے، اور امیر صاحب جو تھے انہوں نے دیگ چڑھا دی، بھگونا جو تھا پکانے کا، اس کے نیچے آگ وغیرہ لگائے اور کچھ ساتھیوں کو گشت کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اب کھانا اس کے اوپر پکنے لگا اور مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، سارے گاؤں کے لوگ جو ہے آ گئے مسجد کے اندر، اور مغرب کی اذان ہو گئی، نماز وغیرہ ہوئی، اور ہمارے امیر صاحب جو ہے وہ بیٹھے بیان کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے اللہ کے دین کی بات شروع کی، اور اچانک اسی وقت میں جو ہے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب وہ کھانا ادھورا، ابھی پکا نہیں وہ پوری طرح سے مکمل، وہ ادھورے کھانے پر ہی بارش برسنے لگی، اور برستے برستے یہ ہوا کہ نیچے کی پوری آگ بجھ گئی، وہ بھگونا پوری طرح سے ٹھنڈا پڑ گیا، اور امیر صاحب کو دیکھو تو امیر صاحب اندر بیان کر رہے ہیں، اور سارے لوگ بیان بھی سن رہے اور بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے کہ دیکھ کا کیا حال ہے، کیا معلوم، بارش تو بہت طوفانی چالو ہے۔ دیکھے تو دیکھ پوری ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ بیان وغیرہ جب سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہمارے امیر صاحب باہر نکلے، انہوں نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے جب وہ ڈھکن ہٹایا تو ہمارے وہ بھائی کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو ہے ایسے کھانے کی خوشبو آنے لگی کہ ہم نے زندگی میں کبھی ویسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ کھانا بالکل تیار اور ریڈی ہو چکا تھا، چاول کا ایک دانہ بھی کچا نہیں تھا، اور جب انہوں نے کھانا برتنا شروع کیا، پورے گاؤں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیٹ بھر کے کھا لیا۔ یہ کرامتیں تھی اللہ والوں کی۔ کس کی کرامتیں تھی بھائی؟ ہاں، اور یہ سورہ یاسین شریف کی برکت تھی کہ یاسین شریف پڑھ کے انہوں نے وہ دیگ کا جب ڈھکن ہٹایا تو وہ کھانا جس کے نیچے کی آگ پوری ٹھنڈی ہو چکی تھی، پانی سے سب کچھ بہہ گیا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے اندر کھانا کیسا تھا بھائی؟ بالکل تیار تھا، ریڈی تھا کھانے کے لیے۔ تو اس کے لیے سورہ یاسین شریف ہر حال میں پڑھنا چاہیے، یا کم سے کم روزانہ صبح میں اس کا اہتمام فجر کے بعد میں ہم کریں تو اللہ تبارک و تعالی دن بھر کے سارے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ سبھی۔ اب اس کے آگے ہم جب بڑھتے ہیں، سورہ صافات شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام
اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اور کیا بیان فرمایا ہے واقعہ؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی بی بی ہاجرہ 40، 80 اور 85 سال کی عمر ہونے کے باوجود جب ان کو اولاد نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ نے کہا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام بی بی ہاجرہ تھا اور دوسرے کا نام بی بی سارہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بی بی سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن حضرت اسحاق جو ہے حضرت اسماعیل سے بہت چھوٹے تھے، اس لیے کہ وہ 100 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ 80 یا 85 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدا ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا، اتنے سال کے بعد میں بیٹا پیدا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ، بواد غیر ذی زرع، جہاں پر گھاس کا تنکا بھی نہ اگتا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور اپنی بی بی ہاجرہ کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، وہ بیت اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ دنیا بننے سے پہلے وہاں پر موجود تھا۔ دنیا بننے سے پہلے کیا تھا بھائی؟ ہاں، یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ جو ہمارا ارتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بنانے کی شروعات ہی کعبۃ اللہ سے کی۔ یہ پورے ارتھ پر پہلے صرف پانی ہی پانی تھا۔ جب اللہ کو یہاں پر دنیا بسانے کی تھی، سب سے پہلا زمین کا جو حصہ نکلا وہ اس جگہ پر نکلا جہاں پہ آج بیت اللہ اور کعبۃ اللہ ہے، اور اس کے بعد زمین پھیلتے 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 آج جو پوری دنیا میں ہم کو زمین نظر آ رہی ہے، یہ پوری زمین ہے۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کو دنیا کا سینٹر اور مرکز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز کعبہ کو بنایا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا، یعنی بیت اللہ کے بارے میں کہا کہ دنیا کا پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اسی لیے اگر آج بھی آپ دیکھیں گے گوگل ارتھ میں جا کر کمپیوٹر پہ چیک کرنا اپنے کہ جہاں پر بیت اللہ بنا ہوا ہے وہ دنیا کے بالکل بیچوں بیچ کا حصہ ہے۔ کون سا حصہ ہے بھائی دنیا کا؟ ایک دم سینٹر کا جو حصہ ہے بیت اللہ کا، دنیا وہاں سے اوپر بھی اتنی ہی ہے، نیچے بھی اتنی ہی ہے، رائٹ میں بھی اتنی ہی ہے اور لیفٹ میں بھی اتنی ہی ہے، برابر دنیا کے بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا۔ اب بیت اللہ وہاں سے جب نکلا، اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کی اور حضرت حوا کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی جدہ میں ہوئی تھی، اور پھر دونوں عرفات کے میدان میں پہنچے تھے۔ اس زمانے میں اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ جو بیت اللہ ہے اب تم اس کو آباد کرو۔ تو سب سے پہلے بیت اللہ کو فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، لیکن آدم علیہ السلام نے جو بیت اللہ بنایا تھا اب وہ ٹوٹ پھوٹ کر زمین پہ گر چکا تھا، اور وہاں پر صرف اس کی جو بنیادیں ہوتی ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے وہ باقی رہ گیا تھا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم کو واپس سے اس کو دوبارہ بنانا بھی ہے اور اس علاقے کو آباد کرنا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور دونوں ماں بیٹے کو چھوڑ دیا، واپس چلے گئے۔ اب دونوں ماں بیٹے وہاں پر، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، پانی کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپنے لگے، پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ جو تھی وہ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھی، اور صفا پہاڑ پہ چڑھ کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، راستے سے گزرنے والے کوئی لوگ نظر آ جائے تو میں ان کو آواز دوں، مدد کے لیے پکاروں، مگر وہ زمین اور علاقہ ایسا تھا
جہاں پر بنجر ریگستانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، چاروں طرف بنجر پہاڑ اور بنجر ریگستان، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ بِوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ، ایسی زمین جہاں پہ گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت ہاجرہ صفا پہ سے اتری اور مروہ کے اوپر چڑھی، پھر مروہ سے اتر کے صفا، پھر صفا سے مروہ، ایسے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ کتنے چکر لگائے بھائی؟ 7 چکر لگائے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے بازو میں بیٹھ کر رو رہے تھے اور اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے نبی کا ایڑیاں رگڑنا جو ہے وہ اتنا زیادہ گرا گزرا اور اللہ کی قدرت جلال میں آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دے دیا پانی اگلنے کے لیے، اور نبی کے ایڑیوں کی برکت سے اس زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور پانی نکلتے نکلتے چاروں طرف پھیلنے لگا۔ بی بی ہاجرہ نے جب اس پانی کو دیکھا، وہ دوڑتی ہوئی پانی کی طرف آئی اور انہوں نے کہا کہ زم زم، یعنی اے پانی رک جا۔ انہوں نے پانی کو رکنے کا حکم دیا۔ اگر وہ پانی کو رکنے کا حکم نہیں دیتی، علماء فرماتے ہیں وہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ اب وہاں پہ وہ زمزم کا کنواں جاری ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کی رگڑ سے، اور وہ جو زمزم کا کنواں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کے اندر تمام بیماریوں سے شفا رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو پانی ہے اگر آپ بھوک کی حالت میں پئیں گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اگر آپ پیاس کی حالت میں پئیں گے آپ کی پیاس بجھ جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زمزم کا پانی جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیت کو پورا کریں گے۔ اور ایسی انرجی ہے زمزم کے پانی میں، ہم نے دیکھا ہمارے ساتھ بہت سارے حاجی جو ویل چیئر کے اوپر جو ہے آئے تھے، لیکن جیسے ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے انہوں نے پیٹ بھر بھر کر زمزم کا پانی پیا، ان کو وہ ویل چیئر اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دینا پڑی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھاگتے ہوئے صفا مروہ کی صحیح کرنے لگے۔ نئی انرجی پیدا ہو گئی ان کے اندر، نئی طاقت آ گئی ان کے اندر، اور بہت ساروں کو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ان کی شوگر بی پی وغیرہ آٹومیٹیکلی لیول میں آ جاتی زمزم کا پانی پینے کی برکت سے۔ نہ ان کو شوگر کا وہاں پہ میڈیسن لینے کی ضرورت پڑتی، نہ بی پی چیک کرانے کی ضرورت پڑتی، تمام چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے برابر چلتی ہیں۔ یہ کس کی برکت ہے بولو بھائی؟ زمزم کے پانی کی برکت ہے۔ اسی لیے زمزم کا پانی پینے سے پہلے دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اب جب زمزم کا پانی وہاں پر جمع ہو گیا تو زمزم کے پانی کی برکت سے پرندے بھی وہاں پر جمع ہونے لگے۔ جب پرندے جمع ہونے لگے پھر دوسرے جو جانور تھے ہرن وغیرہ وہاں پانی پینے کے لیے آنے لگے۔ اب وہاں سے قبیلے والے گزرنے لگے، قافلے والے، قبیلہ بنو جرہم کے لوگ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو پانی ہے وہ بھی پانی کے پاس آباد ہو گئے، اور وہ مکہ مکرمہ کی پہلی آبادی تھی، اسی لیے مکے کے تمام لوگ اس زمانے میں جو تھے وہ قبیلہ بنو جرہم کی نسل سے تھے۔ اللہ نے قبیلہ بنو جرہم کو وہاں پر آباد کرا دیا۔ اب جب قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت میں 7 اور 8 سال کو پہنچی، اب اللہ نے دوسرا امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور کیا کہا قرآن میں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ 7 اور 8 سال کی جب عمر ہو گئی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے واپس مکہ مکرمہ، بی بی ہاجرہ سے کہا کہ مجھے اللہ کا ایسا ایسا حکم آیا ہے اور خواب میں نے ایسا ایسا دیکھا ہوں، اس لیے میں اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اب وہ بھی فرما بردار عورت تھی، ورنہ ہمارے زمانے میں اگر آدمی ڈیوٹی پہ گیا اور 2 دن لیٹ آیا، کوتمیر کاندے بٹاٹے ٹائم پہ لا کر نہیں دیا تو عورت گھر میں نہیں آن دیتی اس کو۔
ہاں بولتی کہاں گئے تھے، ہماری فکر تھی کیا نہیں 2-3 دن سے، ہم کیا خالی پانی کے اوپر جی رہے تھے کیا، کم سے کم خرچے کو 1000-1500 روپے تو دے کے جانے کا تھا۔ آج کے زمانے کی عورتیں ایسی ہیں۔ اور اگر باپ نے یہ بولا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا حکم دیا ہے، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، بہت بیٹے کے اوپر حق جتانے کے واسطے آئے، اس کو کھلا پلا کے میں نے بڑا کری اور آ گئے عین ٹائم پہ اس کے باپ بن کے، بہت ہوتا ہے ایسا۔ ارے وہ قربانی دینا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے شادی کے منڈپوں میں دیکھا عورتوں کو آدمیوں کا آپریشن کرتے ہوئے۔ بس زیادہ باتیں مت کرو، بولے میں نے بڑا کری میرے بیٹے کو، اور اپن آئے بولے حق جتانے کے واسطے اب عین ٹائم پہ۔ عورتیں ایسی بھی رہتی ہمارے زمانے میں، لیکن وہ جو عورت تھی وہ فرما بردار تھی، اس لیے بی بی ہاجرہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو لے کر جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چلے مینا میں، اور مینا میں لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا زمین کے اوپر۔ حضرت اسماعیل بھی فرما بردار بیٹے تھے، ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ابا نے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے ایسا ایسا حکم ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جس چیز کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے بالکل اس کے اوپر عمل کرو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ اور ہمارے زمانے کا بیٹا اگر رہتا تو اس کو جماعت میں چلو بولے تو بھی تیار نہیں ہوتا ہو، نماز کو بھی اگر لے کے جا رہے آتا نہیں، بولے میں پہلے چاکلیٹ دلا کے تو اس کے بعد آتا بولے میں نماز کو۔ ہمارے زمانے کا بیٹا ایسا ہے۔ یا پھر وہ یہ بولتا کہ میں نے بولا تھا نا میرے پسند کے کپڑے لو بول کے، اگر میرے پسند کے کپڑے لے رہے تو میں نماز کو آتا۔ تو ہمارے بچے نماز کو آنے کو تیار نہیں، باپ کا ہاتھ جو ہے پکڑ کے۔ مگر اسماعیل علیہ السلام کیسے فرما بردار بیٹے تھے، اپنی گردن کٹانے کے لیے ابا کے ساتھ آنے کو تیار ہو گئے۔ اب لٹایا حضرت ابراہیم نے زمین پر، اور لٹانے کے بعد میں چھری جو تھی وہ بہت تیز تھی، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھا اور تکبیر پڑھی آپ نے، جو تکبیر تشریق ہم لوگ پڑھتے ہیں نا قربانی کے ٹائم پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، جو 5 دنوں تک پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آسمان کے اوپر عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، سارے فرشتوں کی نظریں اس منظر کے اوپر تھی، جبریل امین کا بھی پوری نظر اسی منظر کے اوپر تھی۔ سب لوگ فکر مند تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ یہ جنت کا دمبا لو، اس سے پہلے کہ ابراہیم اسماعیل کی گردن پر چھری کو گھما دے، یہ تم دمبے کو لے جا کر اس کی جگہ پہ رکھ دو اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا دو۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جبریل امین وہ دمبا لے کر آئے اور کہا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور وہ دمبے کو حضرت ابراہیم نے جو ہے قربان کر دیا اللہ کے نام پر۔ وہ جگہ آج بھی ہے مینا میں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی آنکھوں سے وہ جگہ کو دیکھ کر آیا ہوں جہاں پہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ اور وہ جو دمبا تھا، وہ دمبے کی منڈی بھی بیت اللہ کے اندر لٹکائی ہوئی تھی، اس کے دونوں سینگ محفوظ تھے، وہ جو جنت سے آیا ہوا دمبا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے جب حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید کرنے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو آگ لگا دی، اس وقت میں وہ جو جنت کا دمبا تھا اس کا سر بھی جل کے خاک ہو گیا، اور وہ جو دونوں سینگ تھے وہ دونوں سینگ بھی جل کر خاک ہو گئے، ورنہ وہ جنت کے دمبے کے سینگ ابھی تک بیت اللہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے۔ اسی لیے کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اسلام کو جتنا نقصان کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ نے نہیں پہنچایا، اس سے زیادہ نقصان خود مسلمانوں نے اسلام کو پہنچایا ہے۔
حجاج ابن یوسف کسی کافر مشرک کی اولاد نہیں تھا. کس کی اولاد تھا بھائی؟ مسلمان کی اولاد تھی. جلا دیا اس نے اپنے مفاد کے لیے بیت اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس دمبے کو ذبح کر دیا تو یہ جو پورا واقعہ ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی قربانی مانگتے ہیں، اپنے بندے کو پرکھتے اور دیکھتے ہیں یہ قربانی پہ کھرا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. قربانی لیتے نہیں. اللہ قربانی لیتے ہیں کیا بھائی؟ لیتے نہیں ہے، بلکہ دیکھتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں اپنے بندے کو. اور اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک اس کو واجب قرار دے دیا کہ ہر مسلمان نے قربانی کرنا چاہیے. اور وہ عمل بھی بی بی ہاجرہ کا صفا مروہ کے درمیان کی جو سعی تھی اتنا اللہ کو پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس کو رکن بنا دیا کہ بغیر صفا مروہ کی سعی کے نہ آپ کا حج مکمل ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا عمرہ مکمل ہو سکتا ہے. عمرہ کرنا ہے تو بھی صفا مروہ کی سعی کرنا پڑے گی اور حج کرنا ہے تو بھی صفا مروہ کی سعی کرنا پڑے گی. اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا بیت اللہ کو بنانے کا. اب دونوں باپ بیٹے آئے واپس، اور وہ جو بنیادیں تھی فرشتوں کی اور جس پہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا، اب یہ دونوں جو باپ بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے بیت اللہ کو بنانا شروع کیا. اور بیت اللہ جس پہاڑ سے بنایا گیا اس کو جبل کعبہ کہا جاتا ہے. وہ بالکل بیت اللہ کے قریب میں ہیں. وہ جبل کعبہ سے پتھر توڑ کر انہوں نے جو ہے وہ پتھر نکالے اور نکالنے کے بعد اس کے ذریعے سے وہ بیت اللہ کو بنایا گیا. اور بیت اللہ کی تعمیر کی دونوں باپ بیٹوں نے مل کر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو مکمل کر دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرا حکم تھا میں نے یہ بیت اللہ کو ایسے بیابان کے اندر، ایسے سنگلاخ جنگل کے اندر، ایسے ریگستان واڑونٹ، ایسے ڈیزرٹ کے اندر تعمیر کر دیا تیرا حکم ملنے کے بعد میں. اب یہاں پہ حج کرنے کے لیے کون آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی حج کے لیے. اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے اتنا پاور عطا فرمایا، پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی. ہر مرد نے، ہر عورت نے اس آواز کو سنا. یہاں تک کہ عالم ارواح میں جو لوگ تھے ان کے بھی کانوں میں وہ آواز گئی. اور جس نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سن کر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے تلبیہ کہتے ہیں. جس نے ایک مرتبہ پڑھا اللہ اس کو ایک مرتبہ حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جس نے 2 مرتبہ پڑھا اس کو 2 مرتبہ عطا فرماتے ہیں. جس نے جتنی مرتبہ پڑھا اللہ اتنی مرتبہ اس کو کائی کی توفیق عطا فرماتے ہیں بھائی، حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. دیکھو جس نے جتنی مرتبہ پڑھا اللہ اس کو اتنی مرتبہ جو ہے حج کے لیے بلاتے ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تمہارا کام آواز کا لگانا ہے اور ہمارا کام آواز کا کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے. اللہ نے پہنچا دیا. اور پہنچانے کے بعد حضرت ابراہیم سے کہا، حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ ان کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما. کائے میں سے روزی عطا فرما؟ ہاں میری جو اولادیں یہاں آباد ہوں گی اور جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے ان کو فریش فروٹ کھلانا. یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب دیکھو ڈیفینیشن دیکھو، انسان کی جو عقل ہے اس کا
اور وہاں کا اس وقت کا جو پریزنٹ تھا، مطلب جو کنڈیشن تھی اس کا، آپ دونوں کے اندر کا فرق دیکھو۔ حالت تو یہ ہے کہ وہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں وہ کائی کی دعا کر رہے ہیں؟ پھل کھلانے کی۔ مگر سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کروڑوں مرتبہ کہ واقعی میں خدا ہی ہے۔ خدا کیا ہے بھائی؟ ہاں خدا ہی ہے۔ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صادق صاحب، ہمارے حاجی فاروق صاحب بھی منڈی ہلا رہے، کیونکہ یہ دونوں بھی میرے ساتھ میں تھے حج کے لیے، اس لیے ان کو معلوم ہے کہ دنیا کا ہر وہ پھل، ہر وہ فروٹ جو ہم انڈیا میں جس کا ہم نے نام بھی نہیں سنے، آپ کو وہ وہاں پر ملے گا۔ کہاں پر ملے گا؟ مکہ مکرمہ کے اندر ملے گا۔ ایسے ایسے مال ہے وہاں پر، ایسے ایسے فریش فروٹ وہاں پر اویلیبل ہے، دنیا بھر کے وہاں پر کتابوں میں، وہاں میں نے اس کے اندر پڑھا تھا نیوز کے اندر کہ دنیا کا سب سے نمبر 1 کوالٹی کا جو ایپل ہے وہ آپ کو جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر ملے گا۔ سب سے نمبر 1 کوالٹی کی جو چیری ہے، سب سے نمبر 1 کوالٹی کے جو فروٹس ہے، سب سے نمبر 1 کوالٹی کی جو اسٹرابیری ہے، تمام یہ جو فروٹس ہے سب آپ کو کہاں پر ملیں گے؟ مکہ مکرمہ میں ملیں گے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ہزاروں سال پہلے، آج پوری دنیا وہاں پر دنیا کے ایسے ایسے پھل کھا رہی ہے جو وہاں پیدا نہیں ہوتے، لیکن ہر پھل آپ کو کھانے کے لیے ملے گا۔ ہم نے خود وہاں پہ ایسے ایسے پھل کھائے اور پھل دیکھے جو انڈیا کے ڈکشنری میں کبھی ہم نے پڑھے بھی نہیں تھے۔ ہمارے انڈیا کے لوگوں کو بیر کھانے کی عادت ہے، کیلے کھانے کی عادت ہے، اب ان کے باپ نے کہا ان کو چیری دکھایا کبھی زندگی میں، معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کبھی زندگی میں ان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، ایسے ایسے پھلوں کے فروٹ کے بارے میں۔ لیکن وہاں جب آپ جائیں گے مکہ مکرمہ کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا ہر پھل ایک دم ایک فریش سے فریش پھل آپ کو وہاں پر ملے گا۔ اور کون کھا رہا ہے؟ ایک آدمی نہیں، 1000 آدمی نہیں، 10,000 1,00,000 آدمی نہیں، لاکھوں انسان ایک ایک وقت میں وہاں پر 20 لاکھ 30 لاکھ اور 40 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی ایک انسان کو بھی کسی ایک لقمے کی بھی کمی وہاں پر پیش نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں وہاں پر عطا فرمائی ہیں، ایسی برکتیں وہاں پر پیدا فرمائی ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور اس کو اپنے گھر کی زیارت کرائیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں اور بیت اللہ کے حج کی توفیق عطا فرمائیں اور مکہ مکرمہ کی برکتیں تمام عالم کے ہر مسلمان کو نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔